माइन ऑफ नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड की फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी जैसे आदिल, इंसाफ पसंद और मंगोलों जैसी अफरीयत को शिकस्त देने वाले शानदार हाकिम को विलन के तौर पर पेश करना मीडिया वॉर्स और मुसलमान हीरोज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की बदतरीन शक्ल है। यहाँ तुर्की सदर रजब तैयब अर्दगान का कौल मौजू है कि जब तक शेर अपनी तारीख खुद नहीं लिखेगा शिकारी ही हीरो बने रहेंगे। इंडियन गीदड़ जब शेर की तारीख लिखने पर हायर किए जाएंगे तो जाहिर है गीदड़ ही को हीरो बना के पेश किया जाएगा, जैसे कि इंडियन फिल्मों का कल्चर है। सामीन कराम, हमारे मुसलमान हीरोज़ के कारनामों को मुस्तनद तारीख़ी हवालों से बयान करने का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को और अपने बच्चों को अपने असल हीरोज़ और उनके कारनामों से रोशनास करवाना है। इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की माशी और इंतज़ामी जहानत और दूर अंदेशी के वो इक़दामात बयान करेंगे जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया पे बहुत अरसे तक हुकूमत की। आइए देखते हैं कि कैसे सुल्तान ने अपने वक्त के फितनों और सरकश उमरा के ख़िलाफ़ दानिशमंदी से फतह पाई और लंबे अरसे तक एक कसीर अक्सरियत पर हुकूमत की, जहाँ पे अक्सरियत हिंदुओं की थी। चूँकि अलाउद्दीन इस ज़माने में अमीरों की फितना अंगेज़ी से बेहद डर गया था, उसने अपने दूर अंदेश अरकान सल्तनत से मशवरा किया कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए जिससे रआया की बगावत और सरकशी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। दूर अंदेश अरकान सल्तनत ने जवाब दिया, दुनिया में सिर्फ 4 चीज़ें फितना अंगेज़ी का बाइस होती हैं। एक ये कि बादशाह का रआया की अच्छाई और बुराई से बेखबर रहना, ये कि मुल्क में हर शख्स का ऐलान है शराब पीना, इसलिए कि शराब खोरी से इंसान की बदतुनियती के मादे को तहरीक होती है और इंसान अपने आपे से बाहर होकर दिली ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करने पर मजबूर होता है। इस तरह लोगों को एक दूसरे के इरादों की खबर हो जाती है और हम ख्याल अशखास आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक करके मुल्क में फितना व फसाद बर्पा करते हैं। इस नेक्सस को तोड़ना ज़रूरी होता है। तीसरा फितना अंगेज़ी का जो सबब है वो ये कि अमीरों और अरकान सल्तनत का एक दूसरे से कराबत और अजीज़ दारी का सिलसिला जारी रखना, इसलिए कि ज़ाहिर है कि जब शाही उम्रा में कराबत का सिलसिला जारी होता है तो अगर एक शख्स किसी फ़ेल का इर्तिकाब करता है तो तमाम अज़ीर व अकारिब उसके साथ शरीक हो जाते हैं। चौथा फितना अंगेज़ी का सबब यह है कि दौलत की ज़्यादती हो जाती है, इसलिए कि जब कम ज़रफ़ों और छुचोरों को उनकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाता है तो उनके दिमाग में फासिद ख़यालात पैदा होते हैं, यहाँ तक कि अक्सर ये चाहते हैं कि हुकूमत की बाग भी उनके हाथ में आ जाए, तो वो बगावत करना शुरू कर देते हैं और बादशाह के ख़िलाफ़ भी कुछ भी कर सकते हैं, सरकशी पे आमादा हो जाते हैं। अलाउद्दीन को अरकान सल्तनत की ये बात बेहद पसंद आई। उसने इन चारों बातों के रद्द की तदबीरें, सद्देबाब की तदबीरें अख्तियार करना शुरू की। रआया की खबरगिरी के लिए बादशाह ने मोतबर जासूस मुकर्रर किए। अलाउद्दीन ने इस खुफिया खबर रसानी के महकमे को इस कदर तरक्की दी कि रआया के तमाम नेकुबद हालत की उसे खबर होने लगी। बादशाह की इत्तलायाबी इस हद को पहुँच गई जासूसी कि रात को जो बातें अमीर और अरकान सल्तनत अपने बाल बच्चों से करते थे उसकी इत्तला भी बादशाह को हो जाती थी, और जब कोई अमीर सुबह को बादशाह के हुजूर आता तो रात की तकरीर की एक तहरीर बादशाह के हवाले कर देता था। तहरीर इस कदर हुर सही होती थी कि अमीरों को इनकार की मजाल न होती। इस बाज़ाब्ता इंतज़ाम से शहरों मुल्क में रैयत और गैर रैयत का आपस में बातें करना तक बंद हो गया, यहाँ तक कि कोई शख्स अपने घर में भी आधी रात के बाद ज़ोर से कलमा कलाम नहीं कर सकता था। बातों का मदार इशारों और किनारों पर रह गया और सरकशियों का सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता हो गया और यूँ बगावतों और सरकशियों का सिलसिला नापैद हो गया। इस तरीके से निज़ाम सल्तनत ऐसा दुरुस्त हो गया कि मुल्क के तमाम रास्ते पुरअमन हो गए। सौदागर बेयार मददगार रातों को सफ़र करते थे। बंगाल के रास्ते दरियाए शोर के किनारे तक और सिंध और गुजरात की राहें मालाबार तक और लाहौर की सड़कें काबुल और दिल्ली तक अमली नमूना बन गई थी अमन व अमान का। राहगीर जिस कदर माल चाहते थे अपने हमरा ले जाते थे और जिस जंगल में उनका जीत आता उस सहरा को निसार समझ के माल को ज़मीन पर फेंक देते थे और ख़ुद बेखौफ व ख़तर रात को आराम से सोते थे। मुसाफिर गरीबुल वतन और अजनबी अशख़ास
جس گاؤں میں پہنچتے تھے اس گاؤں کا چودھری اور دوسرے اہل قصبہ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ دوسرے مشورے کی روک تھام کا سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ خود بادشاہ نے اعلانیہ شراب پینی ترک کر دی اور شراب کی محفلیں بند ہو گئیں۔ عشرت کدہ برباد ہوا اور بدایوں دروازے کے قریب شراب کے خم لنڈھا دیے گئے، الٹ دیے گئے۔ مے نوشی کے سونے اور چاندی کے برتن گلا ڈالے گئے اور ان کے سکے بنوا کے خزانے میں داخل کر دیے گئے۔ شہر میں عام منادی ہو گئی کہ بادشاہ نے بادہ خوری سے توبہ کی ہے، جو شخص شراب پیے گا یا بیچے گا وہ اپنے خون کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تمام ممالک محروسہ میں اس قسم کے فرامین جاری کر دیے گئے۔ ہر شخص نے شاہی احکام کے مطابق اپنے گھر سے شراب نکال کر اسے گلیوں اور کوچوں میں بہا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس حکم کی بنا پر اس قدر شراب زمین کی نظر کی گئی کہ تمام سڑکوں کی شاخوں پر برسات کی طرح کیچڑ اور دلدل ہو گئی۔ میں خوب شراب کی اس بارش کو دیکھتے اور حسرت کرتے، ایک کاش میں مٹی ہوتا۔ اس کی تلاوت کرتے تھے قرآن آیت کی۔ چوکیداروں نے درآمد برآمد کی ایسی جانچ پڑتال کرنی شروع کی کہ اگر کسی ملک سے بھولے بھٹکے کوئی برتن شراب کا گھاس یا لکڑیوں یا دیگر اسباب کے گٹھرے میں چھپا کے شہر میں لایا جاتا تو چوکیداروں کے ہاتھ سے بچ کر نہیں جانے پاتا تھا، بلکہ شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی ضبط کر لیا جاتا تھا اور ہاتھیوں کو پلا دیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے ہاتھیوں پر رش کرنا چاہیے جنہوں نے زندگی کے دن اس عیش و شرور میں کاٹے، لیکن باوجود اس تاکید کے بھی اس جماعت کے کسی نہ کسی ہیلے سے شراب اپنے گھروں تک لاتے اور خلوت خانوں میں مے نوشی کا شغل کرتے۔ بادشاہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بدایوں دروازے کے پاس جو شارع عام پر کنواں کھودا گیا ہے، یہی چاہے ذلت ان نافرمان بادو خوروں کا قید خانہ قرار دے دیا جائے۔ اس چاہے ندامت کے قیدیوں کو حالت قید ہی میں دنیا سے رخصت کر دیا جاتا اور اکثر جو برسوں علاج و معالجے کے بعد صحت و تندرست ہو جاتے تھے وہ واپس آ جاتے تھے۔ جب علاؤالدین نے دیکھا کہ میں خوریوں کی رسم تقریباً مٹ گئی اور ممانعت کے تمام احکام اچھی طرح ملک میں نافذ ہو چکے تو بادشاہ نے اتنی اجازت دے دی کہ اگر عمرہ اور آیان شہر اپنے گھروں میں تنہا شراب پئیں تو ان سے باز پرس نہ ہوگی۔ تیسرے مشورے کی بابت علاؤالدین نے عام حکم جاری کیا کہ شاہی امیر اور درباری رئیس بخے حکم سلطانی ایک دوسرے سے رشتہ قرابت قائم نہ کریں گے اور نہ باہم آپس میں ضیافت اور مہمانی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس حکم سے آشنا بھی بیگانے ہو گئے، چہ جائے کہ بیگانوں کا ایک دوسرے سے ناشنا ہونا۔ اگر اتفاق سے کسی کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا یا کوئی امیر کسی دوسرے رئیس سے قرابت کرنا چاہتا تو ایسا شخص سید خان وزیر کو، جسے اہل زمانہ فتنہ انگیز کہا کرتے تھے، ایک رکہ لکھ کے اپنی خواہش کا اظہار کرتا اور التماس اور خوشامد کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سید خان کسی وقت رکہ بادشاہ کے حضور پیش کر کے اجازت حاصل کر لے۔ اسی دوران عمرہ کا مال ضبط کر لیا گیا اور اس ضبطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ محتاج ہونے لگے، معاش حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، کام و کاج میں مشغول ہو گئے اور فتنہ و فساد کا نام بھی زبانوں تک معدوم ہو گیا۔ مزید جو اصول جاری کیے، ان قوانین کے استحکام کے بعد علاؤالدین نے چاہا کہ سلطنت میں چند ضابطے ایسے جاری کریں جس سے کمزور اور طاقتور لوگوں میں بالکل مساوات قائم ہو جائے، ایکویٹی قائم ہو جائے، اور گاؤں کے مکھیوں اور چودھریوں کو جو زبردست فوقیت رعایت پر حاصل ہے وہ بالکل جاتی رہے۔ یعنی جاگیردارانہ نظام کے خلاف بادشاہ نے حکم جاری کیا۔ اس نے حکم دیا کہ زمین کی پیمائش کر کے تمام پیداوار کا نصف لے لیا جائے اور مکھیا اور چودھری اور تمام رعیت سب پر ایک ہی یہ حکم نافذ کیا جائے، بلکہ جو رقم کے چودھری اپنا حق سمجھ کے خود لیتے تھے وہ بھی وصول کر کے شاہی خزانے میں داخل کی جائے، اور خود مکھیا اور گاؤں کے تمام لوگ 4 گائے سے زیادہ کھیتی باڑی کے لیے اور 2 بھینس اور 2 گائے اور 12 بکریوں سے زیادہ دودھ اور دوسری خانگی ضرورتوں کے لیے نہ رکھنے پائیں، اور چرائی کا محصول جانوروں کی تعداد کے اعتبار سے جگہ کے مالکوں سے لیا جائے۔ جاگیرداری نظام ختم کرنے کے لیے علاؤالدین کا یہ ایک کام بہترین تھا، اور بعد میں بھی منصبداری نظام ہندوستان میں جاگیرداری نظام کی جگہ نافذ کیا گیا تھا،
مغل بادشاہوں کے دور میں۔ شاہی ملازموں کو حکم تھا کہ ان قواعد کی پابندی میں اتنی احتیاط برتیں کہ ایک جیتل بھی خیانت کے ذریعے سے ان کی جیبوں میں نہ جانے پائے۔ اگر عمال اپنے روزینے کے علاوہ کوئی رقم اور وصول کرتے تھے تو پٹواری کے دفتر کا معائنہ کیا جاتا تھا، اور جس شخص کے نام پہ جو رقم زائد نکلتی تھی وہ اسی وقت سختی کے ساتھ اس سے بازیافت کر لی جاتی تھی۔ اس سخت گیری کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سے عاملوں نے اس کام میں نفع نہ دیکھ کے اپنا پیشہ ترک کر دیا، اور گاؤں کے چودھریوں کا کارخانہ بالکل درہم برہم ہو گیا، اور وہ لوگ جو کبھی عمدہ لباس اور بیش قیمت ہتھیار سجا کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے بڑی شان و شوکت سے امیروں کی طرح سیر و شکار میں زندگی بسر کرتے تھے، اب اس نوبت کو پہنچ گئے تھے کہ ان کی عورتیں دوسرے خوشحال خاندانوں میں نوکری پر اپنی اوقات بسر کرنے لگی تھیں۔ تو سامعین کرام، اگر اس وقت حالات دیکھیں انڈو پاک کے تو وہی حالات تقریباً لوٹ آئیں جس میں جاگیرداری نظام اور عمرہ کی ریشہ دوانیاں، اور وہ خود ٹیکس دینا نہیں چاہتے جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ غریب آدمی ہی ٹیکس دے، اور خود کو اپنے تمام قوانین سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں انہی انتظامی اور معاشی اقدامات کی ضرورت ہے جو کہ علاؤالدین خلجی نے کیے تھے۔ وقت کے حساب سے کچھ چینجز کی جاتی سکتی ہیں ان معاملات میں، لیکن ان کی دور اندیشی ان حکمرانوں کی اور ان کے وزراء کی، جس کی وجہ سے انہوں نے تمام سرکشیوں پہ اور معاشی معاملات پہ قابو پا لیا تھا ان اقدامات کے ذریعے، لہٰذا ان کو اپنا کے پاکستان میں خاص طور پہ گڈ گورننس اور معاشی بہتر گورننس کی جا سکتی ہے، بہتر کی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔